السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی، بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کی پرجا سنگرام یاترا کا چوتھا مرحلہ آج 12 ستمبر سے شروع ہو گیا۔ دوسرے مرحلے میں وہ 10 دن تک یاترا جاری رکھتے ہوئے گریٹر حیدرآباد کے حدود میں عوام سے ملاقات کریں گے۔ ملکاجگری لوک سبھا حلقے سے بنڈی سنجے کی یاترا شروع ہو گئی ہے، جس کی نمائندگی صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی کرتے ہیں۔ بنڈی سنجے ملکاجگری پارلیمانی حلقے کے 8 اسمبلی حلقے جات کا احاطہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے قطب اللہ پور اسمبلی حلقے میں واقع مندر سے اپنی یاترا شروع کی، جو پیدا امبر پیٹ میں اختتام کو پہنچے گی، جس کے دوران وہ ککٹ پلی کنٹونمنٹ، ملکاجگری، میڈچل، اپل، ایل بی نگر اور ابراہیم پٹنم اسمبلی حلقوں کا احاطہ کریں گے۔ اختتامی جلسے عام میں پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری سنیل بنسل کو مدعو کیا گیا۔ نوراتری تقاریب کے سبب یاترا کو صرف 10 دن تک کے لیے محدود کیا گیا اور توقع ہے کہ وہ ان حلقے جات میں موجود آندھرائی عوام پر توجہ مرکوز کریں گے۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے الزام عائد کیا کہ مرکزی حکومت کے فیصلوں کے نتیجے میں عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ دھان کی خریدی کے معاملے میں مرکز نے جو غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں کسانوں اور زرعی شعبے کے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت نے گزشتہ 8 برسوں میں اپنے فیصلوں کے ذریعے سماج کے ہر طبقے کی مشکلات میں اضافہ کیا۔ زرعی شعبے کو کارپوریٹ گھرانوں کے حوالے کرنے کے لیے نریندر مودی حکومت نے منصوبہ بندی کی اور یہی وجہ ہے کہ مودی حکومت کو کسانوں کی ناراضگی کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے ساتھ ناانصافیوں کے باوجود ریاست ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ہریش راؤ نے دھان کی خریدی سے متعلق مرکزی حکومت کے حالیہ فیصلے کا حوالہ دیا اور کہا کہ تلنگانہ میں کسانوں سے دھان کی خریدی سے انکار مرکز کو مہنگا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرکز نے اس مسئلے پر گمراہ کن بیانات جاری کیے۔ ہریش راؤ نے بتایا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ عنقریب سنگاریڈی ضلع کا دورہ کریں گے۔ سنگاریڈی میڈیکل کالج کی تقریب سنگ بنیاد میں شرکت کریں گے۔ وزیر ایرابلی دیاکر راؤ نے سابق مرکزی وزیر کرشنم راجو کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور پھولوں کا گلدستہ رکھ کر خراج عقیدت پیش کیا، جن کا جموں میں انتقال ہو گیا۔ انہوں نے تھوڑی دیر تک تعزیت کی اور ان کے لیے دعا بھی کی۔ بعد ازاں وزیر نے ان کے اہل خانہ اور مقبول ہیرو پربھاس سے بھی ملاقات کی اور انہیں پرسہ دیا۔ انہوں نے کرشنا رام راجو کی موت کے اسباب کے بارے میں دریافت کیا اور انہوں نے ان سے گہری تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ بعد میں وزیر ایرابلی دیاکر راؤ نے کہا کہ کرشنا رام راجو، جنہوں نے کئی فلموں میں بھی ولن اور ہیرو کے طور پر کام کیا اور اپنی منفرد اداکاری سے فلم بینوں کا دل بھی جیت لیا تھا، جس کے بعد سیاست میں قدم رکھا اور وہاں پر بھی اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی۔ وزیر برقی جگدیش ریڈی نے الزام عائد کیا کہ نریندر مودی حکومت ملک کے قدرتی وسائل کو کارپوریٹ اداروں کے حوالے کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ کومٹ ریڈی راج گوپال ریڈی نے بی جے پی میں شمولیت کے ذریعے عوام کے مفادات کو نظر انداز کر دیا اور تلنگانہ کی تاریخ میں وہ ہمیشہ منفی کردار میں نظر آئیں گے۔ جگدیش ریڈی نے منگوڑ کے نامپلی منڈل میں دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ جگدیش ریڈی نے بعض ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوام ضمنی چناؤ میں بی جے پی کو سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے TRS کی شاندار کامیابی کی پیش قیاسی کی۔ وزیر برقی نے کہا کہ بی جے پی میں شمولیت کے بعد راج گوپال ریڈی عوامی تائید سے محروم ہو چکے ہیں۔ آندھرا پردیش کی تقسیم کے بعد سرکاری ملازمین دونوں ریاستوں کے درمیان باہمی تبادلوں کی اجازت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ طویل جدوجہد کے بعد آخرکار آندھرا پردیش حکومت نے تلگو ریاستوں کے ملازمین کے باہمی تبادلوں کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت تلنگانہ کے ملازمین آندھرا پردیش اور آندھرا پردیش کے تلنگانہ میں خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ تنظیم جدید قانون کے تحت ملازمین کی تقسیم عمل میں آئی، لیکن کئی ایسے ملازمین ہیں جو دوسری ریاست میں خدمات انجام دینے کو ترجیح دے رہے ہیں کیونکہ ان کے خاندانی
رابطے وہاں زیادہ ہیں۔ چیف منسٹر آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی نے ملازمین کے تبادلوں سے اتفاق کیا۔ باہم تبادلوں کے لیے حاصل ہونے والی درخواستوں کا جائزہ لیتے ہوئے دونوں حکومتیں اعلامیہ جاری کریں گی۔ بتایا گیا ہے کہ تلنگانہ کے 1338 ملازمین آندھرا پردیش میں، جبکہ آندھرا پردیش کے 1804 ملازمین تلنگانہ میں تبادلے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں متعلقہ محکمہ جات کو درخواست داخل کی ہے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up. Admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls. Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین میں بلیک آؤٹ کا ذمہ دار روس ہے اور اس کا مقصد جوابی حملے کا انتقام لینے کے لیے بجلی کی کٹوتی کر کے لوگوں کو روشنی اور گرمی سے محروم کرنا ہے۔ ولادیمیر زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں شہریوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بناتے ہوئے دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کا الزام لگایا۔ ایک رپورٹ کے مطابق مبینہ بلیک آؤٹ نے خارکیف اور ڈونیٹسک سمیت مشرقی علاقوں میں تقریباً 9 لاکھ افراد کی زندگیوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ خارکیف کے میئر ایرہو ریتروخوو نے کہا ہے کہ شہری بنیادی ڈھانچے پر روسی فوجی حملوں نے ان کے شہر میں بجلی اور پانی کی فراہمی کا نظام درہم برہم کر دیا۔ انہوں نے اسے یوکرینی فوج کی حالیہ کامیابیوں کا بدلہ لینے کی ایک بری اور قابل مذمت کوشش قرار دیا۔ پڑوسی علاقے سومی کے گورنر نے کہا ہے کہ اکیلے ایک ضلع میں 130 سے زائد بستیاں بجلی سے محروم ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نیپرو پیٹروس اور پولٹاوا علاقوں میں بھی اسی طرح کے مسائل کی اطلاع ملی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP کے مطابق سن 2021 میں دنیا کے 90% ممالک میں حالات زندگی بہتر ہونے کے بجائے مزید ابتر ہو گئے۔ UNDP انسانی ترقی کے اپنے انڈیکس کے لیے کسی بھی ملک میں صحت، تعلیم اور معیار زندگی کو معیار بناتا ہے۔ جب 32 برس قبل پہلی بار انسانی ترقی کے معیار کے اعداد و شمار جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اس کے بعد پہلی بار ایسا ہوا کہ گزشتہ 2 سالوں سے مسلسل عالمی سطح پر انڈیکس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ UNDP کی تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس گراوٹ کی وجہ گزشتہ 5 برسوں کے دوران جو فوائد حاصل ہوئے تھے وہ بھی ضائع ہو گئے۔ UNDP کے سربراہ ایشم اسٹینر نے کہا ہے کہ سن 2007 میں شروع ہونے والی آخری عالمی کساد بازاری کے عروج کے موقع پر بھی انسانی ترقی کے انڈیکس میں اتنی کمی نہیں آئی تھی جو اب نوٹ کی گئی ہے۔ ان کے مطابق اس وقت بھی 10 میں سے صرف ایک ملک میں ہی ایسی گراوٹ درج کی گئی تھی۔ تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے مشترکہ اثرات، یوکرین میں جنگ اور کووڈ-19 کی وبا نے ایک ایسی غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے جو عالمی معیار زندگی کو نیچے کی جانب دھکیلتی جا رہی۔ رپورٹ میں معیار زندگی میں بدترین عالمی تناوت کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا گیا کہ انسانی ترقی میں مسلسل محرومی اور عدم مساوات اس نئی غیر یقینی صورتحال کی پیچیدگی سے نمٹنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسٹینر نے مزید کہا ہے کہ ہم انتہائی پریشان کن دور سے گزر رہے، چاہے وہ پانی کے اندر کی دنیا ہو یا بغیر پانی والی دنیا، آگ کی زد میں آنے والی دنیا ہو یا پھر وبائی امراض میں پھنسی موجود دنیا ہو۔ اقوام متحدہ کے تازہ انڈیکس کے مطابق سوئٹزرلینڈ دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ ناروے اور آئس لینڈ بلا ترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہے۔ اس بار جرمنی، سویڈن، ڈنمارک اور آئرلینڈ کے بعد 90 نمبر پہنچ گیا ہے، لیکن یورپ میں ہالینڈ اور فن لینڈ سب سے اب بھی آگے ہے۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా ఆజాన్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address Baba Ajam Khan Bengali, Malikpet, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी. जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है. लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं. जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है. आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है. हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे. इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफिज़.